ہارون رشید ایک دن سوچنے لگا کہ یہ محب اور محبوب میں فرق کیا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں اپنی چھت پہ بالکنی پہ چبارے پہ ٹہل رہا تھا تو میری اچانک نظر پڑی تو ایک درویش بابا گزر رہا تھا بہلول دنا. ہارون رشید کہنے لگے بابے کو تو ذرا بلاؤ. اوپر جو اس کے ساتھ 2-3 سپاہی تھے انہوں نے ایک رسی باندھ کے نا ایک ٹوکری کے ساتھ بڑی مضبوط ٹوکری نیچے پھینکی اور نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا, انہوں نے بابے کو پکڑا ٹوکری میں بٹھایا, اوپر والوں نے کھینچ لیا. بابا جی ہارون رشید کے سامنے بیٹھے ہیں. تو ہارون رشید کہنے لگا ناراض نہ یہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا. تو کہنے لگے بادشاہ لوگ ہو نا مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے. بادشاہ لوگ ہو نا یہ کیا طریقہ ہوا گرفتار کر کے مسئلہ پوچھنا تھا, چلو پوچھو. ہارون رشید کہنے لگا بابا یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ کے بندے بہت زیادہ باریک باتیں نہیں کرتے جن کی سمجھ نہ آئے, وہ 2 ٹوک بات کرتے, وہ الجھاتے نہیں, وہ تو سلجھاتے ہیں. وہ تو 2 ٹوک بات کرتے ہیں موٹی سی. حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا رب تک کیسے پہنچنا ہے؟ فرمایا 2 ہی قدم ہے. کا کیا مطلب؟ کہنے لگے ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ لے, دوسرا اللہ کے قریب چلا جائے گا. نہیں لمبے چوڑی جھگڑے کی بات نہیں, موٹی سی بات ہے. نفس کی خواہشیں کچل دے, یہ دب گیا تو سامنے تجھے منزل نصیب ہو جائے. کہ کیسے پہنچے اللہ تک؟ تو حضرت بہلول دنا رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ بالکل اسی طرف پہنچاؤں جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک پہنچاؤں. اس نے کہا نہیں سمجھ آئی. فرمانے لگے بادشاہ جو ہوا, بادشاہ جو ہوا, بادشاہوں کو تو نہیں نہ سمجھ آتی. کہا دیکھنا ہارون رشید اگر میرا تجھ سے ملنے کو دل کرتا تو میں ایک درخواست لکھتا, پھر کسی وزیر سے سفارش کے دستخط کراتا, پھر وہ جمع کراتا, پھر تو ٹائم دیتا, پھر جس دن تو ٹائم دیتا اس دن لائنیں لگتی, پھر میرا بھی نمبر آتا, پھر ہو سکتا ہے جب نمبر آتا تو کہتا کہ میں تھک گیا ہوں اب نہیں ملوں گا. جب میں چاہتا تو زمانے لگ جاتے, تو نے چاہے تو 1 منٹ بھی نہیں پورا لگا. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ جب بندہ محب بنتا ہے تو اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور جب محبوب بن جائے پھر 1 منٹ بھی نہیں لگتا. فرمایا اس نے کرم فرمایا, مالک نہیں. اس نے واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اس نے اپنی رحمت سے ہی اپنا خاص بنا لیا ہے. کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کرے. ایک بات سنے بڑی شاندار, امام غزالی نے لکھی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں, تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے. رش بہت تھا, مجمع بڑا تھا. حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے. تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ. فرمانے لگے ہارون رشید کی زمین نہیں, زمین میرے رب کی ہے, میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی. تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے, اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے. اور تھوڑا وقت گزرنے دے, جو تیرے بعد آئے گا نا یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے. تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے, ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں, یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے. اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا, گھوڑے سے اتر آیا, آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے, میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے. میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں کچھ لوگوں کا قرض, تو مجھے کوئی حکم ہی کر دے. آپ ہنسنے لگے, فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے, بڑا ہی بیوقوف ہے. تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں, تو مجھے الجھا رہا ہے. حضور کوئی حکم کر دیں. کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا. حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے. فرمایا اس کا دل, اس کا ارادہ ہوا, ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے, تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے
نہ دے. فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں, مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا, اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا. دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا, لوگوں کے پیچھے, یہ چھوڑ دیں, آپ بے چین رہیں گے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک شخص کی ملاقات ہوئی. تو بعض بندے ہوتے ہیں نا, انہیں 2-4 پہیلیاں یاد کر لی ہوتی ہیں, 2-3 کہانیاں. وہ کہتے ہیں جی میرے کسی مولوی نے سوال دا جواب نہیں دیتا, منا گا دیتا جی کوئی مولوی میرے بھی سوال دا جواب. تو چونکہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے سوال کا جواب لینے کا, آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے سوال ہی ایسا کرنا ہے جس کا کوئی جواب. ہم لوگ پتہ کیا کرتے, بے معنی سوال. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا, اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے. بحث کرنے کے لیے علم نہ سیکھیں, عمل کرنے کے لیے علم سیکھیں, اور عمل کا رستہ اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کریں. عمل کا رستہ. وہ اسی طرح کا ایک بندہ تھا, وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا. اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی, حضرت بہلول دانا سے. فرمانے لگے پوچھو بھئی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں. ایک تو یہ بتائے کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا, اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی, اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے, آگ سے بنا ہے, تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ پہلی بات یہ کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, اور دوسری بات یہ کہ اگر سارا کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے, تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو حضرت بہلول دانا تھوڑا سا سوچنے لگے, تو اس نے بڑی سخت بات کی. کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کوئی نہیں آتا. دیکھا نا, پڑ گئے نا سوچ میں. نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا, اینٹ کا نہیں. مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں, کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا ہے. مضبوط روڑا پڑا تھا. حضرت بہلول دانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا. اب اس سر میں روڑا لگا, خون بڑا بہہ گیا. جا کے اس نے کوتوالے شہر کو, سمجھ لے SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے. بلا لیا. وہ SHO کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں. اس نے کہا جی مار دیا. اب دیکھیں وہ کیا ہمارے ہاں پہلے نتیجہ لیا جاتا ہے, اور بڑے جناب اس کے پروگرام ہوتے ہیں, پلاننگ ہوتی ہے, اس کے مطابق پھر پرچہ کٹتا ہے. وہ جی میرا سر پھوڑ دیا ہے. بلا لیا. کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے, اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے. آپ آ گئے, تشریف لائے. تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا, میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے. 3 سوالوں کا ایک جواب. اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو. اس نے کہا جی کیا سوال تھے آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا, درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگے دکھا درد. درد ہوندی ہے نا ویسے, میرے میدے میں درد ہے. جی کتے ہے جی میدا؟ میدا نظر درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے. جگر نظر آ رہا ہے؟ کہتے میرا دل سوڑا پیندا ہے. کتے جے دل لے آؤ نو ٹھنڈی ہوا لوائیے. دل ہے پر نظر. میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں, ہمارے ساتھ ہے, پر ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں. ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ, ہماری اپنی ہے نا جی. وہ بندہ لاکتے مارے چاندتے انہیں لڑنا ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈنڈا مارے تو لڑائی ہو جاتی ہے, لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر, وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی, پر ہے تو صحیح نا. تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا. تو قیامت میں نظر آئے گا, اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے, کھول کے دیکھیں گے, اور راج کے دیکھیں گے.
اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اچھا دوسری بات، حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا کہ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا ہے، میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا، پکڑ جا کے اس کو۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے، اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، پر اس کی ذات قیامت میں نظر آئے، وہ کس طرح کا ہے، کس معیار کا ہے، کس حال میں ہے، یہ پتہ قیامت میں چلے گا۔ آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے۔ تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی۔ فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی۔ فرمایا اسے بھی ہوگی، ہوئی ہے نا درد؟ کہنے لگا ہوئی ہے۔ تو فرمایا اسے بھی، میرا ارادہ نہیں تھا، تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس لیے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے، اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے، وہ کس طرح کا ہے، کس معیار کا ہے، کس حال میں ہے، یہ پتہ قیامت میں چلے گا۔ حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے تھے، ہارون رشید وہاں سے گزرا، سلام لیا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ کا خدا کا فضل ہے۔ کہنے لگا قبرستان ہی بیٹھے رہتے ہو، کبھی بغداد شہر بھی آؤ۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا سارا شہر تو ایک ایک کر کے یہاں آ رہا ہے، میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ ایک ایک کر کے آ رہے یہاں۔ آپ فرمانے لگے پر فرق اتنا ہے کہ لوگوں کو لوگ چارپائی پر ڈال کر اٹھا کر کفن میں بند کر کے یہاں لاتے ہیں، میں ذرا جیتا جاگتا جا کے بیٹھ گیا ہوں۔ اور فرمایا مجھے نا اب یہ قبرستان کچھ زیادہ اجنبی نہیں محسوس ہوتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس قبر میں کون ہے، اس میں کون ہے، یہاں کون ہے، وہاں کون ہے، اجنبی نہیں لگتا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا۔ ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا، کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جات۔ تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے۔ فرماتے میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا آج میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت بشر حافی جلدی سے نا کہ کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا۔ اوئے ہوئے، مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے، میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا۔ بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہیں۔ کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی، کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی، بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے حضرت بشر حافی نے اپنی ایک پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی۔ کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا، مجھے دیر ہو جاتی ہے۔
کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 14 سال، یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے، میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر آفی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، پر میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ سوچ ہی صاف نہیں، نظریہ ہی ٹھیک نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں۔ اسلام نظریے کا مذہب ہے، سوچ کا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی۔ میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو، کچھ سوچوں کا وضو، سوچوں کا غسل، افکار و نظریات کی بھی بات ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، تیری خودی کے اگر، اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی، سویرے شہری کا ذکر، یہ مراقبہ، یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا، یہ سرور، کہتے بے کیف عبادت نہیں، سرور والی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں، اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے، تیری سوچ نہیں بدل سکے، تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ، دل و نگاہ، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ۔ اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ، دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ، ان پہ پابندی لگا۔ دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، ایک حجرے میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، وہ بندہ ہے دروازے پہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا، غریب سا ایک انصاری صحابی، اور بندہ بڑا سادہ، وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے ہیں، اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نا تو بغل میں چھپائے ہوئے، آ کے اتحیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے 2-4 باتیں کی، چلا گیا۔ ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے۔ اس کو حضور نے جنتی کہا ہے؟ کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا، اور جیسے ہی میری نظر پڑی بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا، اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں، السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا ہو۔ اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا۔ فرماتے اتفاق کی بات کہ دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے، پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا، فرماتے مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا، وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا، پانی کے قطرے بہ رہے ہیں، اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں، کتنے نصیب ہیں، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں،
یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے، عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا، ایسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی، جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کو گھر میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا، قریب ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے کو جھگڑا ہے؟ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا، وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے اس کا کیا، میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے، اس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے، تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا، اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا۔ کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا، میں 3 پڑھتا۔ فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی، کہ کھجور بھی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے، پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا، اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح کیا نے، اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل، تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہاں میں آتا رہا ہوں، کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، ذرا دیکھوں، کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے، آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا کون سا ایسا عمل ہے، حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی شے نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، من نانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے۔ کہا پھر کوئی بات تو ہوگی، تیری مہربانی بتا دے، میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہے، بتا دے۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، موبائل پہ نہیں، کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہے، بٹوے پہ نہیں، میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں، میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ، نظریہ، فکر اچھی رکھتا ہوں۔ اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں۔ نابد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما، میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، تیرا نظریہ، تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے، تو دل اور روح کا مسلمان ہے، تو نظر اور روح کا مسلمان ہے۔ یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے، میں نے کچھ کھجوریں، کچھ سرکہ، کچھ خشک چیزیں ساتھ رکھ لیں کیونکہ سفر لمبا تھا۔
فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینے کا طے کیا تو ایک صحرا آیا، دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں کھانا کھانے لگا۔ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، محرم سفر کے ایام چل رہے تھے۔ میری باتیں سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ سب کو آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ کہتے میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکا، میں نے وہ کھجوریں نکالی، سرکہ نکالا، کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا چراتا آ گیا۔ وہ نوجوان تھا، اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی، غریب آدمی تھا، بکریاں چراتا تھا۔ ہم لوگ بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے تو اس کو دعوت دیتے ہیں، بھئی آ جا تو بھی کھانا کھا لے۔ کہتے میں نے اسے کہا کہ میاں آ جا روٹی کھا لو۔ کہنے لگا نہیں، اللہ آپ کو جزا دے، میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے۔ اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے۔ فرماتے میں نے دوبارہ کہا بھئی آ جاؤ کھا لو۔ کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے۔ میں نے دوبارہ تیسری دفعہ اصرار کیا، میاں تھوڑی سی کھا لے۔ کہنے لگا حضور اصرار نہ کریں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹا لگا کے یہ سبق یاد کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نہ بھی رکھوں تو خیر ہے۔ رمضان کے روزے بھی مزدور چھوڑ دیتے۔ اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ رب بندوں سے پیار کرتے، اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی ہیں۔ مزدور روزہ رکھ کے دیکھے، وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے تو کہا صوم و تصحو، تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا، یہ تو تندرستی والا کام ہے۔ کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے، صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح، آزماؤں۔ آپ فرماتے لوٹ کے قریب گیا، کھانا میں نے کھا لیا تو بکریاں تھی اس کے پاس، 300-400 بکری چرا رہا تھا۔ تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا، میں نے کہا بیچو گے؟ بیچو گے بکری؟ کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں، دیہڑی پہ کام کرتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے۔ تو آپ فرماتے میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا مالک سے۔ تو آپ فرماتے جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا، ٹے ہوئے کپڑے تھے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی تھی، سر پہ ریت تھی، کپڑے پرانے تھے، مکان بھی کچا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ، باتوں میں اتنا اثر۔ فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں۔ وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ جب عرش کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اللہ بھی تو پوچھے گا نا، تو اللہ کو کیا بتاؤں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، ایک تقریر ہوتی ہے، میں لچے دار خطاب کروں گا، میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا، آپ اور بھائی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ تو 2 منٹ میں لوگ انقلاب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری، تقریر بھی اثر کرتی ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے، حضور نے کہا نیک آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہیں سے واپس ہو لیا اور میں سیدھا اس شخص کے میں نے مالک کا پتہ کیا کس کی بکریاں چراتا ہے۔ فرماتے میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا، پھر وہ 400 کے لگ بھگ بکریاں خریدیں، پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں تحفے میں دی۔ تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں راستہ دے دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ فرمایا تو چونکہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے، یہ بکریاں اب تیری ہیں۔ بھائی خدا را اللہ سے ڈرنا سیکھیں، رب کریم کا خوف پیدا کریں۔ آپ یقین کریں، میں پولیس کی بات نہیں کرتا، ایم این اے کی، ایم پی اے کی بات نہیں کرتا، لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانا دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا، ایک آدھ بات پہ صبر نہیں کرتا۔ غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں۔ ہم بڑے سخت ہوتے۔ ذرا تھوڑی دیر سائلنٹ کر دے موبائل، اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ سنیں میرے عزیز، خوف خدا پیدا کریں، لفظوں پہ پابندی لگانا سیکھیں، ایسے جملے زبان سے ادا نہ کرے جو سامنے والے کو ساری رات سونے ہی نہ دے۔ بڑے ٹھنڈے کمرے میں کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جائیں تو دونوں سڑکوں کے بیچ جو فٹ پاتھ ہے نا، اس پہ بھی کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن بس نیند ہے نا، اللہ کا فضل ہے، اس نے دے دی ہے، آنے والوں کو آ گئی ہے۔ اطمینان قلبی، میرا معاشرہ بے سکون ہے، بے قرار ہے۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا آج تک بور ہونے کا، نہیں وقت ہی نہیں اتنا میسر آیا، کون سا ٹائم نکالے جس میں بندہ بور ہو؟ وہ تو ہے کہ انسان کچھ فارغ ہو، کہیں اس کے پاس گنجائش ہو تو بور بھی ہو لے۔ کیسے بور ہو لیتے ہو؟ یہ کیا ہوتا ہے بور ہونا؟ زندگی میں اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ انسان بور ہوتا پھرے اور یہ تصور بناتا پھرے کہ میں بڑی آزمائش میں ہوں، تو میں بڑے بور ہو رہا ہوں، تو میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو وقت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، لا یعنی کاموں میں ضائع بڑا ہوتا ہے، تو ہم بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری یاد ہے نا، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے یاد کا، اس طریقے سے اگر میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، لوگ سمجھیں کہ کوئی مجنون ہے، کوئی جنونی ہے، کوئی پاگل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ ذکر کی مجلس چھیڑیں، آپ ناز شریف کی مجلس چھیڑیں تو بہت سارے لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں، وہ ساری نہیں ہلاتے، ان کی زبان ہی حرکت میں نہیں آتی۔ حالانکہ رب کریم کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، کہیں اور کھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے حبیب گویا ہمیں فرماتے ہیں تو رب کے ذکر میں اس طرح کھو جا کہ تجھے دنیا کا خیال ہی نہ رہے، تجھے پھر دنیا کی ہوش نہ رہے۔ لیکن اگر نماز میں بھی خیال غیر آئے، ذکر میں بھی توجہ کہیں اور ہو، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا۔ اگر ماحول یہ ہو کہ آپ کہیں جسم کے ساتھ تو موجود ہوں، روح موجود نہ ہو، تو پھر لذت ذکر بھی میسر نہیں آتی، پھر کیف نہیں حاصل ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کھو کے رب کی یاد، کہاں سے کیف آئے گا؟ الجھ ہی بڑا گئے ہیں۔ وہ مستی، وہ سرور، وہ کیف جو اللہ کے ذکر میں ہوتا تھا، جو کبھی مرشد کامل کے سامنے بیٹھ کر لوگ اللہ اللہ کرتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ یہ یہاں ہیں ہی نہیں، یہ تو کہیں اور چلے گئے ہیں، یہاں موجود ہی نہیں۔ لیکن اب وہ موج نہیں، وہ شوق نہیں، وہ درد نہیں، وہ زیب نہیں۔ اقبال تڑپ کے کہا کرتے تھے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مہربانی فرما، وہ کیفیت دے، وہ سرور دے۔ زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو کبھی کبھی سب کچھ بھول کے نا تو مست ہو جایا کرو رب کی یاد میں۔ کبھی کبھی چھوڑ دیں دنیا، چھوڑیں یار موبائل، کسی وقت کریں اس کو بند، چھوڑیں اس بات کا خیال کہ فلانے نے سلوٹ کیا ہے کہ نہیں کی، چھوڑیں۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی اپنی مسجد میں نہیں کیا، یہ کہ سارے ہی ہاتھ چومنے والے، سارے ہی پیار کرنے والے۔ فرماتے میں جب اعتکاف کرتا تھا تو میں بستام سے دور نکل جاتا تھا جہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو۔ اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے اننے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے، چل ادھر چلیں۔ اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ہی اننے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو۔ اتنا شوق ہے سلوٹ کرانے کا، اتنا شوق ہے تعارف کرانے کا، اتنا شوق ہے اپنا بتانے کا، تو
تو یہ چیز غلبہ کر جاتی ہے، پھر نام رہ جاتا ہے، روح نہیں رہتی، پھر وجود رہ جاتا ہے، پھر باطن کی کیفیت نہیں رہتی۔ خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو، بے قرار نہ کرو، بے سکون نہ کرو، رب کی یاد میں آ جاؤ، درود و سلام میں آ جاؤ، نعت کے حسن میں آؤ، تلاوت کی دنیا میں آؤ، سجدوں کے نور میں آؤ، آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کریں، آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا، دادی، نانی، دادا، ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کریں۔ یہ کیف والی جگہ ہیں، یہ سرور والی جگہ۔ اتنی بے چین ہماری زندگی ہے، بے قرار ہے، تڑپتے ہوئے لوگ، لڑتے ہوئے لوگ، ایسے لگتا ہے ابھی ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے، بے قرار، بے چین۔ کسی کو انتظار کا کہا جائے نا کہ 10-20 منٹ کسی کا انتظار کرو، تو بعض لوگ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو بڑے پریشان ہیں۔ کسی کو ملنے گئے ہیں کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہیں۔ اپنے آپ کو سکون دیں۔ آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے، کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو 2-4 تسبیح درود شریف پڑھی جاتی ہے، یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے، کوئی سرکار کو یاد کر لیں، تنہائی مل گئی۔ ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے، وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال گئی۔ تو میرے بھائی، زندگی میں اطمینان حسن ہے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے، وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں، سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے، زبان میٹھی رہے، وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے، زبان میٹھی رہے گی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے، جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے، طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے، وہ درود شریف پڑھے، اس کا دل سکون میں آئے گا۔ کچھ کام اور ہیں زندگی میں اطمینان کے لیے، ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں۔ آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں، جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اطمینان میں آ جائے گی۔ ہم نے نا بہانے بنا لیے ہیں، ہیلے بنا لیے، جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو اونچا کر لیا۔ ایک آدمی سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے، تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کی اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم نا بہانہ کرتے ہیں، رشوت لینے والے کا الگ بہانہ ہے اور سفارش والے کا الگ بہانہ ہے۔ حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت کا۔ جو میرے ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے پوری کرنی، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ جان نہ چھڑائیں، حقیقت پسند بنیں۔ میرے رسول کریم، پھر پڑھیے درود شریف، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا ہے۔ نہیں، حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے، وہ صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر حقیقت کی جانب توجہ۔ میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں کچھ یقین نہیں، اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا، لیکن کتنے آزاد ہیں۔ یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑھتا جی، 3 پڑھتا ہوں جی، شاہ رہ جاتی ہے جی، کپڑے صاحب، بڑی دلیری سے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری رات مصلی آباد رکھا ہے، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا۔ حقیقت کا سامنا کریں، جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، واپس گئے۔ اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے دستے مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، یا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی، یہ حقیقت نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم، چلے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لے
10 بال، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا. 10 یعنی 10 سال نہیں، 10 نہیں، 10 بہت زیادہ تھی نا. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی. تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا حضور جانا تو پھر بھی ہے. فرمایا پھر ابھی چلتے ہیں. اگر جانا ہے نا، جانا ہے تو پھر، اگر جانا ہے تو پھر ابھی. اور سجنوں اگر نماز پڑھنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اگر داڑھی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں؟ ابھی کیوں نہیں؟ اگر سچ بولنا ہے تو پھر، اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کا ہے. حقیقت ہوتی ہے، بہانہ ہوتا ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ بات یاد رکھیں. اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگے پھر 10,000 سال کے بعد بھی جانا ہے تو آج بھی. ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں، ہم بہانوں میں، ہم ہواؤں میں جیتے ہیں، ہواؤں میں، خیالات میں زندگی گزارتے ہیں. بڑا ٹائم پڑا ہے. مثلاً کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، حیا نہیں آتی؟ عرض کی حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی. ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے. تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے، وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا. حقیقت پسند نہیں بھائی. ہم بہت سارے لوگ ہیں بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑی. میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں. بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا. اس لیے ملمہ سازی. حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند. یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. میرے رسول نے حقیقت بیان کی، فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا. یہ حقیقت ہے. کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں. جو نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے. جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے. نماز فرض کیا اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں. اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں. ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے. اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسندوں والی زندگی گزارو. یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا. تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی. تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے. یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے. انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا. تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے، تو پھر آپ کو سکون مل سکتا. سکون حقیقت پسندی میں. اصل میں سکون ہوتا ہے، اداکاری میں سکون نہیں ہوتا. تیسری بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہیں تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں، اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں، اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں. دنیا داروں سے امیدیں. آپ کو پتا ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوش آمدی مل جاتی ہے.
चौधरी का बेड़ा उस वक्त गरक होता है जब उसे चौधरी कहने वाले ज्यादा हो जाते हैं। सेठ साहब और नवाब साहब बेचारे तबाह तब होते हैं भोलेपन में, जब उनके दाएं बाएं रेला होता है सेठ साहब कहने का। लोग उन्हें खाना चाहते हैं, प्यार उनका नहीं होता, उनकी जेब का होता है। मोहब्बत उनसे नहीं होती, उनकी कुर्सी से होती है। जरूरियात का प्यार होता है, तबाह कर दिया जाता है। हमारी सारी तवक्कुआत दुनियादारों से वाबस्ता हो गई है। नाराज ना होना, पीरों ने, मौलवियों ने, दरवेशों ने, उन्होंने भी सेठ रखे हुए जलसों की सदारत कराने के लिए। यानी मजहबी जलसा है, उसमें बहुत जबरदस्त पढ़े लिखे साहिबे तकवा आलिम का खिताब है, और की सदारत वो बंदा कर रहा है जिसने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। वो बंदा सदारत कर रहा है, क्यों? इसलिए कि उसने लाख रुपया दिया महफिल में। खुदारा दुनियादारों से उम्मीदें छोड़ दें, वरना आप कमजोर पड़ जाएंगे, आपकी उम्मीदें टूटेंगी। कितना कमजोर है वो शख्स जो 2-4 हज़ार के लिए किसी बंदे की चापलूसी करता है, उसके पीछे भागता है, खुशामदे करता है, थोड़े से नोटों के लिए। दुख सुख में काम आएगा इस काम के लिए। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने बंदों को राजी करते करते रब को नाराज कर दिया, उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। और फरमाया, जिसने बंदों की परवाह नहीं की, अल्लाह को राजी किया, फरमाया अगर रब राजी हो गया तो लोगों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। क्या जरूरत है खुशामद करना दुनियादारों की, सेठों की, नवाबों की, चापलू। और मैं आपको एक बात बताऊं, होता पता क्या है, ये जो हुब्बे जा और हुब्बे बा होती है ना, इससे पेट नहीं भरता। आपको अगर खुशामद करनी है तो फिर आपको सारी जिंदगी करनी है। फिर उनको भी पता होता है कि ताल्लुक किस बुनियाद पर है, इसमें कभी भी खुलूस पैदा नहीं होता। आप बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं, आपको तकलीफ रहती है हमेशा। कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता ना करें। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गजाली ने लिखी है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हजरत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हजरत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे, तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे हारून रशीद की ज़मीन नहीं, ज़मीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूँ? वो करीब से गुजरा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे हैं, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं, ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते थे। और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना, ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आगे कहने लगा हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दें। आप हंसने लगे, फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, बड़ा ही बेवकूफ़ है तू, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए, तो अगर रब मुझे रखना चाहता है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे, ये छोड़ दें। आप बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे। अल्लाह वालों से जरूर उम्मीदें वाबस्ता करें, इसलिए कि उनके पास जो कुछ होता है वो दरअसल रब का ही होता है। लेकिन सेठों से, नवाबों से, सियासतदानों से बाज आ जाए, हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं अक्सर कहता हूं जितने फेरे नौकरी के लिए दुनियादार के दरवाजे पे लगाए हैं ना, इससे कम दफा मस्जिद में नफल पड़े होते तो रब उतनी बड़ी मेहरबानी फरमा देता। तीसरी बात ये याद रखें, अगर सुकून लेना चाहते हैं ना, अगर सुकून लेना चाहते हो ना, तो लोगों को डिस्कस करना बंद कर दो।
کس کو اللہ نے کتنے پیسے دیے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے، کس کو اللہ نے کتنی گاڑیاں دی ہیں وہ جانے، اور لوگوں کو ڈسکس کرنا جی۔ یعنی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب گاڑی والا گزرا، گاڑی میں بیٹھ کے، اس کا پڑوسی تھا، کہندے تھا منہ ہے کار والا، میں کہ وہ تے ہے تاں ہی بیٹھا ہے، تے ہن میں کہ سمجھانا سی نا انہوں، میں کہ توں تے میں حساب لائیے بھی ساڈے کول کوئی نہیں، وہ تے ہے، لیکن نا اللہ نے اسے دی ہے نا، تو اللہ نے چاہا نا وہ کار میں بیٹھے، تو اس نے پھٹے پہ بیٹھ کے یہ تبصرہ کیا کہ منہ ہے کار والا، میں کہ ابھی وہ تے ہے تاں کار ہے۔ اب مجھے اور تجھے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کیا یہ بحث ہے، یعنی اللہ کو چاہیے تھا معاذ اللہ کے پہلے تجھ سے پوچھتا کہ اسے کار دینی ہے کہ نہیں، کیا مطلب فضول بحث ہے۔ وہ چیز ہمیں اتنا تنگ کرتی ہے، اتنی تکلیف دیتی ہے کہ آپ یقین کریں سارا دن اسی کو ڈسکس کرتے ہیں، سارا دن اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس کار ہے، فلانے کا پیسہ 1 نمبر ہے، فلانے کا 2 نمبر ہے، فلانے کا 6 نمبر ہے، اصل بات کے اندر حسد ہے، اس کو نکالو۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، اسے یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، حسد کرنے والا بندوں پر اعتراض نہیں کرتا، اللہ پر اعتراض کرتا۔ وہ کہتا ہے اللہ اسے کیوں دیا ہے، اتنا کیوں دیا ہے، معاذ اللہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا۔ حسد کرتے ہو بے چین رہو گے، حسد آپ کے دل کو تڑپا کے رکھ دے گا، چھوڑے۔ اللہ بڑا کریم ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے وہاں بٹھا دیتا ہے۔ آپ قطعاً اس بحث میں نہ پڑیں کہ اللہ نے کس کو کتنا دیا ہے، کب دیا ہے، کیوں دیا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ حسد آپ کو تباہ کرے گا۔ دنیا میں پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم سے حسد کیا، کہنے لگا میں بہتر ہوں، سرداری اس کو مل رہی ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کس کو دینی ہے۔ اور دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا، حابیل قابیل کے درمیان حسد کا معاملہ تھا، خاتون کا نکاح اس سے کیوں ہو رہا ہے، مجھ سے ہونا چاہیے۔ حسد تباہی کرتا۔ آپ یقین کریں، یعنی دکاندار کے سامنے دوسری دکان پڑتی ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کیا بنے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی تیرا کا خیال ہے کہ تیرے حصے کی روٹی وہ کھا جائے گا، اتنا چھوٹا دل، یعنی تیرا موقف یہ ہے کہ تیرے حصے کا نصیب اس تک چلا جائے گا، یہ تیری خواہش ہے۔ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرنا، اس کا تو مال ہی ناقص ہے جی، اس کے تو پاس ہی کچھ نہیں، یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام گزر رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، صحابہ کو ساتھ لے کے حضور گزرے اور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے حضور نے ہلایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ چھم چھم اس کے پتے گرے، زمین پر ڈھیر لگ گیا۔ حضور نے فرمایا دیکھا تم نے کیا ہوا؟ حضور ہاں۔ فرمایا کتنی تیزی سے پتے جھڑے ہیں، صرف تنا رہ گیا ہے اور خالی ٹہنیاں رہ گئی ہیں، کوئی حسن بچا ہے؟ حضور نہیں۔ تو نبی کریم فرمانے لگے جو حسد کرتا ہے نا اس کی نیکیاں بھی اسی طرح جھڑ جاتی ہیں، اسی طرح۔ اور ایک جگہ حضور فرمانے لگے جس طرح راکھ لکڑی کو آگ جب آگ کھا جائے تو پھر لکڑی کو لکڑی نہیں کہا جاتا، راکھ کہا جاتا ہے، کوئلہ کہا جاتا ہے، اس کی اصل باقی یعنی اسے کھائی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، فرمایا اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیاں رہتی نہیں۔ حسد کرنے والے کے پاس نیکیاں یعنی ان کی اصل شکل موجود، کبھی بھی حسد نہیں کریں۔ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ اور چوتھی بات میرے بھائی، کبھی بھی بغض نہ پیدا کریں۔ بغض والے لوگ بے سکون رہتے ہیں۔ بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا، پھر اللہ ہماری روزی تو نہیں نہ بند فرماتا، یہ تو نہیں کہتا کہ زمین سے نکل جاؤ۔ اگر یہی والا معاملہ ہو جو ہمارا ہے کہ شادی پہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اب ساری زندگی بغض رکھنا ہے، اگر یہی معاملہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ یا اللہ اس نے فلانے دن شراب پی تھی، اب اس کو زمین میں نہیں رہنے دینا، نظام زندگی چلے گا؟ تو اگر اللہ ہمیں معاف کرتا ہے تو ہم بندوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ یقین کریں اتنی لمبی عداوتیں، اتنا لمبا حسد، اتنا لمبا بغض، اتنا لمبا۔ حدیث میں نے پڑھی، میں حیران رہ گیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا،
اگر اس کی ایک بات ناپسند ہو تو اسے چھوڑ کے وہ بات دیکھو جو تمہیں پسند ہے۔ میں اس حدیث کو پڑھ کے سوچنے لگا کہ کیا بیوی کا بھی بغض رکھتے ہیں لوگ؟ اب حضور نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ بیوی کا بغض بھی رکھتے ہیں۔ اب اس پر استدلال کر کے مجھے کہنا پڑے گا کہ سسرال والوں کا بغض بھی رکھتے ہیں، کہنا پڑے گا کہ بھائی کے سسرال والوں سے بھی بغض رکھتے۔ اس حدیث کی روشنی میں سمجھا کہ لوگ بھابھی کا بغض بھی بغض رکھتے ہیں، بغض، ورنہ عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہوتی ہیں۔ اگر عادات ایک وجہ بنے اختلاف کی تو عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہیں، لیکن ہم اپنی بری عادتوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، اور سامنے والے کی ایک بھی عادت بری ہو تو اس سے بغض رکھتے ہیں۔ بغض نہ پیدا کریں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ چیزیں تمہارے دین کو مونڈ ڈالیں گی، تباہ کر دیں گی، کاٹ دیں گی۔ حضور کون سی؟ فرمایا حسد، تکبر اور بغض، یہ تمہارے دین کو تباہ کر دیں۔ ہم بے چین اس لیے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کا بغض پالا ہوا ہے، اور ہر فیلڈ میں سیاستدان نے سیاستدان کا، ذاتیات پر اتر کے بات کرتے ہیں، معزز ترین لوگ، تاجر نے تاجر کا، اللہ ماشاءاللہ بعض جگہ پہ اہل علم بھی ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں۔ خدا را دل رب کریم کے آنے کا ٹھکانہ ہے، یہ صاف ہوگا تو اس میں رب رسول کے جلوے ہوں گے، اگر اس میں عداوت ہو، اس میں بغض ہو، اس میں کینہ ہو، نفاق ہو۔ سنیں میرے رسول کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رو ہی پڑا۔ مکہ فتح ہوا نا تو اکرمہ بن ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ میں نا کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ بات لمبی ہے، میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جب وہ آنے لگا نا تو نبی پاک نے ہم سب کو بلایا، ہم حاضر خدمت ہوئے تو حضور فرمانے لگے کہ اس کے باپ نے نا بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ، ابو جہل نے بڑا ستایا ہے، بڑی تکلیف دی ہے۔ آپ مجھے بتلائیں کہ وہ ایک دفعہ کسی شادی پہ بحث ہوتی ہے بیوی کے بھائی کے ساتھ، پھر ساری زندگی اس بیچارے کو معافی، وہ 10 دفعہ گھر آتا ہے معافی مانگنے پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں او ہو مجھے ہی کہہ دیا، یعنی پھر میں مجھے ہی کہہ دیا آپ نے، اور میری شان میں بے ادبی، اور پھر میں معاف کر دوں؟ توبہ توبہ توبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ناک نیچی ہو جائے گی، اور آپ نے مجھے کہہ دیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ رونا میں اکثر ہوتا ہوں کہ شادی والے دن داماد صاحب کا زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے۔ جب چھوٹی سالی کی شادی ہوتی ہے نا، اس دن اس کو بخار چڑھتا ہے، کوئی اس کو کان میں کہتا ہے تیری عزت نہیں کر دے، اس دن اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بچے اٹھا کے نکل آتا ہے، وہ بیچارہ سسر منتیں کر رہا ہوتا ہے کہ تیری مہربانی آ جا، یہ عزت کرا رہا ہے۔ تو میں نے کہا احتجاج کر کے جو عزت کرائی جاتی ہے وہ عزت نہیں ہوتی۔ ہاں یہاں مانگ کے عزت لیتے ہیں لوگ، یا احتجاج کی کوئی عزت ہے؟ آپ کے اندر کمالات اتنے ہوں کہ آپ کی عزت کرنے کو دل چاہے، یعنی مزہ آئے، یعنی لطف آئے، یعنی آپ دور بیٹھے ہوں تو کسی کا دل کرے آپ کو اسٹیج پہ بلانے کے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چھائے جانا اور بھاگ کے آگے جانا؟ ان سے نکلیں۔ اکرمہ بن ابو جہل کلمہ پڑھنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، کتنی زیادہ عداوت رکھی جا سکتی تھی معاذ اللہ؟ کب سے وہ چلا تھا ظلم کرنے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا شروع ہو گیا، کتنی باتیں تھیں جو ناقابل معافی تھیں، پر کریم رسول نے ہمیں بتلایا ہے کہ سکون والی زندگی کہتے کس کو ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور نے فرمایا بھئی وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، اس کے باپ نے ظلم بڑے کیے ہیں، پر میری نصیحت یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کے باپ کو کوئی برا نہ کہے، خبردار کوئی اس کے سامنے کوئی بات نہ کرے۔ اب وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، مطیع ہو کے آ رہا ہے، بان کے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نا کافی دیر تک خطبہ دیا، بریفنگ دی، بات سمجھائی۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں رو پڑا۔ ایک صحابی مجھے کہنے لگے تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میں مصطفیٰ کی رحمت پہ رو رہا ہوں، دیکھو کن کے لیے حضور گراؤنڈ بنا رہے ہیں، اے دیکھو کن کے لیے حضور تیاری کر رہے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی دشمنی کی۔ خدا را یہ اندر سے عداوتیں نکال پھینکو۔ او بھائی اتنا تو لمبا ٹائم ہی کوئی نہیں، اتنا تو وقت ہی کوئی نہیں، اس کو صاف رکھو۔ بندہ کوئی کر بھی گیا تو کوئی حرج نہیں، چنگی مندی سجنا کھولو 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے، اصل پریت یار یاراں دا جڑا گلا کردا جے یار نہیں جے ہوندا۔ ہاں پکی بات، پکی پیڑی۔ میرا ایک سنگی مجھے آ کے آنے لگا فلانی جگہ بندہ یہ بات کر رہا تھا، میں کہ تو اوتھے ہی سے سوندا سے تم ہی نال ہی سے، میرا تو سجن بات سن ہی نہیں سکتا۔ چنگی مندی سجنا کولوں
ਸਹਿ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ नहीं करते, असल परीत जिन्हां दी। हाँ, जो बंदे फिर होते इस तरह के, उनके लिए भी मियाँ साहब ने कहा है, उनके लिए भी मियाँ साहब ने कहा है, उनके लिए भी आपने बात इरशाद फरमाई है। आपने फरमाया चंगा होया लड़ नेड़ियों छुटा, किते उमर नहीं लंगी सारी, बेकदरां दी यारी कोलों तौबा लख लख बारी। और चंगा होया लड़ नेड़ियों छुटा, किते उमर नहीं लंगी सारी। जो इस तरह का था ना, शिकवे करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, फरमाया बेकदरां दी यारी कोलों तौबा, यानी लख ते लाख किन्ने हो गए, यानी 2 लाख बारी तौबा की थी उन्होंने, गिनी नहीं जा सकती जितनी मियाँ साहब ने तौबा कर दी। बेकदरे दोस्त, बेकदरां दी यारी कोलों तौबा लख लख बारी, चंगा होया लड़ नेड़ियों छुटा, किते उम्र नहीं लंगी सारी। तो मेहरबानी करें, एक तो अगर आप मुतमईन रहना चाहते हैं तो कभी कभी ना मस्त हो के जिक्र इलाही करें। मस्त हो, वो वाला जिक्र नहीं जिसमें आप मोबाइल भी देख रहे हैं और कहानियाँ भी। मेरे सामने को बंदा जुमे वाले दिन या तकरीर के दरमियान तस्बीह लेके बैठ जाए तो मैं उससे पूछता हूँ, तू 2 काम एक टाइम जिक्र पे करना है? मेरी भी बात सुन रहे हो, तस्बीह पढ़ी तो मुमकिन ही नहीं। तस्बीह तो तस्बीह है, जब वो होगी तो फिर कोई और काम सवाल ही नहीं पैदा हो। एक तो जिक्र करें महव हो, दूसरी बात हकीकत का सामना करें। आप अगर मुतमईन रहना चाहते हैं तो हकीकत पसंद बने। तीसरी बात हसद छोड़ दें, दूसरों को डिस्कस करना छोड़ दें। आप ये देखें कि अल्लाह ने मुझे क्या कुछ दिया, उस पर राजी रहें। और चौथी बात अदावत छोड़ दें, सीने में कीना छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी मुतमईन हो जाएगी।